محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہمارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وبشره لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ سلامت رہو. میں گزارش کروں گا مہدی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی قبولیت حاجات کے لیے، ان کی تمام پریشانیاں دور ہونے کے لیے، والدہ کی بلندی درجات کے لیے، والد کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی کان پہ جو تکلیف ہو گئی اس کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله
في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بني زوفان فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله هما ولا مغمومون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجتين إلا وقضى له حاجته. فقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میں گزارش کروں گا عاصم سے کہ وہاں بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. عاصم کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک سرائکی کا مرثیہ ہے. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن. کل بیڑیاں توک تے زنجیراں، کل بیڑیاں توک تے زنجیراں، بے جرم ککڑیاں روندیاں ہن. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن. رکھ متھا زندان دیاں سیخاں تے، جڈاں وطن دے پاسے دے دھاہا. رکھ متھا زندان دے سیخاں تے، جڈاں وطن دے پاسے دے دھاہا. مولا دیاں مونجیاں اکھیاں تو، مولا دیاں مونجیاں اکھیاں تو، پتھراں دیاں گھٹیاں روندیاں ہن. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن. کل زندگی قید چ نبھ گئی ہس، کوئی قید کتھائیں کوئی قید کتھائیں. کل زندگی قید چ نبھ گئی ہس، کوئی قید کتھائیں کوئی قید کتھائیں. تھک پئے زندان لراسی تو، تھک پئے زندان لراسی تو، کل ظلم دے منزلاں روندیاں ہن. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن. بچڑے وطنا تو ملن ٹرے، نا بابے تئیں کداں جیندے آئے. بچڑے وطنا تو ملن ٹرے، نا بابے تئیں کداں جیندے آئے. ہسی مل کل موت مکان دیندا، ہسی مل کل موت مکان دیندا، پل پل تقدیراں روندیاں ہن. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن. ہکو خط دھیاں دا پہنچیا ہس، جکو لک لک تے پڑھدا. ہکو خط دھیاں دا پہنچیا ہس، جکو امت تو لک لک پڑھدا. ات قید چ بابا روندا ہا، ات قید چ بابا روندا ہا. ات وطن تے دھیاں روندیاں ہن. ہن قیدی روندے قیداں وچ کاظم کو قیداں روندیاں ہن.
19 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆਏ। 19 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆਏ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੀਗਰ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ ਕੈਦੀ ਰੋਂਦੇ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਜ਼ਮ ਕੋ ਕੈਦਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਕ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਕੁਲ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਕ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਬੇਜੁਰਮ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ ਕੈਦੀ ਰੋਂਦੇ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਜ਼ਮ ਕੋ ਕੈਦਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਵਾਤ ਪਲੀਜ਼। بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ میں گزارش کروں گا کہ حسن سے بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حسن کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی قبولیت حاجات کے لیے، ان کی تمام پریشانیاں دور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ باری دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس بڑے اختصاصات آپ کے اور قبلہ کے درمیان زیادہ حال نہیں ہوں گا، بس پیارے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی منت۔ جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ان کی ایک منقبت ہے، اس میں سے پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غم خوار بنا دے مولا، میں بھی سردار بنوں تو جو میرے سر کے لیے اپنی نالین کو دستار بنا دے مولا، جن کی سانسوں میں
نہیں عشق علی کی خوشبو، جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو، سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا، سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا، کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل، کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل، ذائقہ ہے سا مزیدار بنا دے مولا، باغ جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری، باغ جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری، کربلا کو میرا گھر بار بنا دے مولا۔ اور یہ ایک دعا سارے مومنین کے لیے، میرے لیے بھی آپ آمین کہیں، میں آپ کے لیے آمین کہتا ہوں۔ جن زمینوں میں ہو مدحت کے چمن گوہر تو، جن زمینوں میں ہو مدحت کے چمن گوہر تو، ان زمینوں کا خریدار بنا دے مولا۔ اور بس آخری شعر، جیتے جی دیکھ لے جنت کے نظارے ہم بھی، جیتے جی دیکھ لے جنت کے نظارے ہم بھی، کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غم خوار۔ درود بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لازم علیہ السلام محمد محمد۔ مومنین و مومنات، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ قبلہ افسار نقوی صاحب ہمارے درمیان یہاں فزیکلی موجود ہیں۔ ہم ایک عرصے سے ورچولی ان کو یہاں سن رہے تھے، اور ان کی خطابت سے محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں جو پیش کرتے ہیں اس سے ہم محظوظ ہو رہے تھے، اپنے علم میں اضافہ کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی آتا ہے ابتدا ہم دعا سے کرتے ہیں، ہم پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ پروردگار شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں یہ اولاد رسول ہیں، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں ان کے علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان کے علم سے بار بار فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعوت کلام دوں گا قبلہ افسار نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور مجلس شہادت امام موسیٰ کاظم سے خطاب فرمائے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ نعرہ الصلوات۔ تھوڑا سا نکال لیجیے، بس درست۔ جزاک اللہ، وقت پر یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ یا علی یا علی۔
زندہ مرد اللہ صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمد للہ رب العالمین الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. درود بر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز. پروردگار بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستوں کی شرکت اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں مومنین و مومنات جو بھی نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ان سب کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے. مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، خدا کا کروڑہ احسان ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں فرش عزائے آل محمد پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی انسان اپنے نصیب کی بلندی پر اللہ کا شکر ادا کرے، یقیناً وہ کم ہے. آپ جانتے ہیں مجلس عزا مخصوص ہے سلسلہ عصمت و طہارت کے تاجدار آپ کے اور میرے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سامعین، کل کی مجلس عزا کا جو ہمیں پروردگار نے شرف عطا کیا اس میں زیادہ گفتگو کا حصہ چونکہ 28 رجب کی بھی اس میں نسبت شامل تھی مجلس میں، کیونکہ آج کے لیے بھی مجھے حکم ہے کوشش کروں گا بہرحال میں دونوں عناوین میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر سکوں، مگر اجازت دیتے ہیں آج امام کی ذات سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نام ہے موسیٰ اور کاظم کردار ہے. بہت اچھے سے آپ نے بات سماعت فرمائی. یار
اچھا لطف ہے اگر ہمارے سامنے کہا جائے امام موسیٰ تو ہم شاید لوگ تعجب میں پڑ جائیں. نبی موسیٰ تو سنا, نام موسیٰ, امام موسیٰ, موسیٰ صدر کی بات تو نہیں ہو رہی, نام لیا جائے کوئی نہ پہچانے. میں کہوں امام کاظم نے فرمایا پوری کائنات میں سوائے فرزند امام صادق کے کہیں توجہ ہی نہ جائے گی. اچھا آپ ہوں گے پیدائشی, آپ ہوں گے نسل در نسل شیعہ, بھائی مجھے بتائیں میں کس کی بات کروں. اگر میں آپ سے کہوں امام محمد نے فرمایا, بھائی آپ ہوں گے, آپ نے ماں کی گود سے ائمہ کے نام یاد کیے ہوں گے, آپ شکم مادر سے مجالس سن رہے ہوں گے, مجھے بتائیں میں کس ذات کی بات کروں. آپ نہیں بتا سکتے. اگر میں کہوں امام تقی نے فرمایا تو سوائے مولا رضا کے فرزند کے کہیں توجہ نہ جائے گی. جبکہ تقی نام نہیں, نام محمد ہے, تقی کردار. ایسا ہی ہے نا حضور؟ ذرا قابل غور بات ہے. حضور میں اگر کہہ دوں امام محمد آپ بتا ہی نہیں سکتے, میں مولا باقر کی بات کر رہا ہوں یا مولا تقی کی بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے جی. مگر اگر میں کہوں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, آپ کو پتا ہے یہ کس ذات کی بات ہو رہی, یہ فرزند علی زین العابدین کی بات ہو رہی. ایسا ہی ہے نا. امام علی کہہ کے بھی اگر بات کی جائے, توجہ فرما رہے ہیں جی, تو آپ کی توجہ صرف پہلے امام کی جانب جائے گی. جبکہ اگر دیکھا جائے تو چوتھے امام کا نام علی ہے, سجاد تو کردار ہے. نام علی ہے, عابد کردار ہے. نام علی ہے, زین العابدین کردار ہے. حضور نام علی ہے, نقی کردار ہے. نام علی ہے, رضا کردار ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور کمال نہیں ہو گیا, ناموں سے پکارو تو کنفیوژن ہے, کردار سے پکارو سوائے اس ذات کے فکر کہیں جا ہی نہیں سکتی ہے. اجازت دیتے ہیں میں ایک جملہ سادگی سے عرض کروں. حضور 1400 سال بعد بھی جنہیں اپنے پر آئے ناموں کی بجائے کرداروں سے پہچانے, انہیں آل محمد کہتا ہے. یا سلامت سلامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں حضور. حضور آل محمد سراسر کردار ہی کا نام. آل محمد اپنے ناموں سے نہیں کرداروں سے معروف ہیں زمانے کے. اللہ نے سلسلہ عصمت میں, یوں ہی آپ کی توجہ لینے کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور اللہ نے سلسلہ عصمت میں 2 موسیٰ دکھائے, ایک کو نبیوں میں رکھا, ایک کو ائمہ میں رکھا. ایسے ہی ہے جی. حضور وہ جسے نبیوں میں رکھا, آپ جانتے ہیں ان کی صفت کیا تھی؟ حامل غضبان. وہ جلال کے حامل پیغمبر تھے, وہ غضب کے حامل پیغمبر تھے. جناب موسیٰ یعنی جلالی پیغمبر جناب موسیٰ معروف تھا. اور یہ بالکل ہیبت رسول خدا کی جو حدیث ہے کہ اگر دیکھنا ہو آدم کو اس کے علم کے اندر, نوح کو اس کے فہم کے اندر, ابراہیم کو اس کے حلم کے اندر, اور جب جناب موسیٰ کے فی ہیبت ہے, موسیٰ کو اس کی ہیبت کے اندر دیکھنا ہو, اور اگر عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا ہو تو پھر کیا کرے؟ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وعلی نوحا فی فہمہ وعلی ابراہیم فی علمہ وعلی موسیٰ فی ہیبتہ یا فی بطشہ وعلی عیسیٰ فی عبادتہ, یہ ان سب کو تم نے ان کے جلال ان کے کمال میں دیکھنا ہو تو کیا کرو؟ ٹائم مشین ایجاد کرو, پیچھے جاؤ, ضرورت ہی نہیں ہے. فلا ينظر الى علی ابن ابی طالب. اللہ اللہ سلامت سلامت یا علی یا علی یا. توجہ فرما رہے ہیں جی. صرف علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لو. حضور کمال یہ تھا کہ چلیے بات کو کہیں اور جانا ہے, مگر ایک آدھ جملہ آپ کی توجہ اور محبت کے لیے عرض کروں. کمال یہ ہے ہر نبی کا نام نہیں لیا, یا اولو العزم پیغمبروں کے نام لیے, یا بابا آدم کا نام لیا. اور علماء تفسیر نے لکھا اللہ نے 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں حدیث کے اندر, قرآن میں تو نہیں آئے. قرآن میں 27 یا 28 پیغمبروں کے نام ہیں سارے. تو کیا وجہ ہے؟ وہ 1.25 لاکھ حامل عصمت حجت خدا, ان کے نام نہیں آئے. فرمایا جن کے آئے ہیں یہ بطور شخصی, یہ بطور افراد نہیں بطور کردار آئے.
ان چند نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا. یعنی 5 اولو العزم جو ہیں حضور، 1.25 لاکھ انبیاء، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولو العزم. وہ جو 5 اولو العزم ہیں وہ 1.25 لاکھ کو بیچ میں سمیٹتے ہیں. یعنی یہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. اور ان سب کو کہاں سمایا گیا؟ توجہ ہے جی، وہ فقط ایک ذات ہے. اچھا کمال ہے اگر بات پہنچے تو، گو کہ یہ عنوان نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے مگر آپ کی محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ فرمایا جس نے ابراہیم کو اس کے جوہر میں دیکھنا ہے، موسیٰ کو اس کے کمال میں، عیسیٰ کو اس کے، وہ علی کو دیکھے. یہ نہیں فرمایا جس نے علی دیکھنا ہے وہ موسیٰ دیکھے، جس نے علی دیکھنا ہے وہ ابراہیم. حضور 1.25 لاکھ انبیاء علی میں سما سکتے ہیں. علی ہے نفس رسول، سوائے محمد کے 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی نہیں سما سکتا ہے. اللہ یا علی، یا علی اگر سماتا ہے تو صرف مصطفیٰ میں سما سکتا ہے. 1.25 لاکھ نبی اپنے جوہر میں علی میں سمٹ سکتے ہیں، علی سوائے مصطفیٰ کے کسی میں سما ہی نہیں سکتا. دوستان درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور 2 موسیٰ دکھائے پروردگار نے، ایک نبیوں میں دکھائے، ایک ائمہ میں دکھایا. وہ جو نبیوں میں دکھایا وہ حامل غضب بنا، وہ غضب الہی کی دلیل بنا، وہ غضب جلال توحید کا مظہر بنا. یقیناً مشیت نے ارادہ کیا ہوگا جب ایک ایسا موسیٰ انہیں دکھایا ہے جو میرے جلال و غضب کا عکاس ہے، کیوں نہ اب ایک ایسا موسیٰ دکھاؤں جو کاظم الغیظ ہو جائے، جو غصے کو پینے کا مظہر ہو جائے. حضور یہی وجہ ہے، چونکہ تسلسل ایک ہے، چونکہ سلسلہ عظمت ایک ہے، اس لیے اللہ نے ہاتھوں میں تاثیر بھی ایک سی رکھی ہے. حضور یہی وجہ ہے معجزوں کی مماثلت بھی موسیٰ کی ملتی ہے. ایک کے ہاتھ کو اللہ نے جوہر عطا کیا کہ لکڑی سانپ ہو جائے، ایک کے ہاتھ کا اشارہ ہو تصویر کا شیر نکل کے سامنے آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں حضور، معجزوں میں بھی خدا نے مماثلت رکھی. بھائی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ موسیٰ کے ہاتھ کا اثر تھا کہ نہیں؟ ان الکی عصاکا، فرمایا اسے پھینکیے تو صحیح، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ان الکی عصاکا فلما راہا تہتز کانہا جان ولا مدبر ولم یعقب قال یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. حضور جیسے ہی پھینکا وہ اجدر میں تبدیل ہو گیا، وہ ایک بڑے سارے سانپ میں تبدیل ہو گیا. ہوا کیا؟ قرآن ہے یہ، میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا سورہ قصص کی آیت ہے، یہ کوئی حضور روایت نہیں ہے، یہ کوئی بخاری و مسلم سے نہیں ہے، یہ کوئی اصول کافی نہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے بھاگے موسیٰ کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا. توجہ فرما رہے ہیں جی، ایسے بھاگے پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اللہ کو پیچھے سے آواز دینی پڑی، یا موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا. اچھا کیوں بھاگے وہ بھی خود ہی بتا دیا، ولا تخف، خوف نہ کھا، انک من الآمنین، آپ ان میں سے ہیں جنہیں امان دی گئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور موسیٰ کے ہاتھ میں ہر وقت رہتا تھا عصا، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تھا. پوچھ لیا تھا پہلے، اللہ نے پوچھ لیا اس سے کرتے کیا ہو؟ کیا پتے جھاڑتا ہوں، جانور ہنکاتا ہوں، پتھر ہٹاتا ہوں. جب پوچھ لیا نا کتنے فنکشن موسیٰ کو پتہ ہے، جب موسیٰ نے سارے فنکشن بتا دیے فرمایا اچھا ذرا پھینکو، پھینکا اجدر میں تبدیل ہو گیا. موسیٰ کا بھاگنا اس بات کی دلیل ہے، موسیٰ کو یہ پتا تھا اس سے پتے جھاڑے جاتے ہیں، یہ پتا تھا کہ پتھر ہٹائے جاتے ہیں، یہ پتا تھا حیوان ہنکائے جاتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بن جاتا ہے. توجہ ہے جی. حضور اب قسمت، میں سادگی سے جملہ عرض کروں گا، دونوں مجاہد اللہ کے ہیں، دونوں مجاہدوں کا تعلق خدا کی ذات سے، پر اللہ نے یہ فرق دکھایا ہے، جو اپنے ہاتھ کے ہتھیار کو نہ پہچانا وہ موسیٰ نبی تھا، اور جس کے ہاتھ کا ہتھیار لوگوں کی نسلوں کو پہچانتا تھا وہ علی ابن ابی طالب. اللہ اللہ یا علی یا علی سلامت یا علی سلامت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں حضور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے فضیلتوں کے تفاوت کیا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں حضور. اس میں بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے، اور میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے پیش کیا ہو، کیونکہ سورہ قصص پہ اشرا پڑھنے کی سعادت مجھے حاصل رہی ہے. حضور وہ خوف بھی باعث ہدایت تھا. وہ آگے چل کے اللہ نے جب ان کا مقابلہ کروایا نا جادوگروں کے ساتھ، تو یہ موسیٰ کی آنکھ کا خوف ہی تھا جو ان تک ہدایت کا وسیلہ بنا. وہ سانپ بنتا دیکھ کے نہیں متاثر ہوئے تھے، وہ موسیٰ کی آنکھ میں آئے اس خوف سے پہچانے تھے یہ اپنی جانب سے نہیں کر رہا، کوئی ہے جو طاقت اس کے پیچھے. یہ ایک مصلحت پروردگار تھی. بہرحال وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ ایک الگ بات ہے. حضور بھاگے تو تھے نا. توجہ ہے جی. اچھا پیچھے سے فرمایا موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا. سادگی سے عرض کروں گا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اگر میری بات پہنچے گی تو لطف آئے گا، اور پھر میں مضمون کو آگے بڑھا دوں گا. حضور موسیٰ تو پلٹا ہے، اللہ نے امان دی، موسیٰ پلٹا ہے. شاید اجدر اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا ہے، یہی سوچ کے رجب کی کوئی تاریخ، یہی کوئی تاریخ ہوگی. ایک اجدر جھولتا ہوا اس کے جھولے پر آیا جو 13 رجب کو کعبے میں آیا. علی نے کلہ اجدر میں ہاتھ دے کے چیر کے بتایا حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے، ید اللہ ہونا اور بات. اللہ بھائی سلامت سلام سلام یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رہ سلامت. توجہ فرما رہے حضور. حضور حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے، ید اللہ ہونا سلامت رہے. دوستان الذین ینفقون فی السراء والضراء، پروردگار فرما رہا ہے وہ لوگ جو اعلانیہ اور سری طور یعنی چھپے ہوئے انداز میں راہ توحید میں انفاق کرتے ہیں، یعنی تقسیم کرتے ہیں، غرباء میں بانٹتے ہیں. اللہ ان کی بات کر رہا ہے. ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. عافین عن الناس، جو لوگوں پر عافیت برتتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے بڑی محبت کرتا. کاش حضور یہ وہ آیات ہیں جنہیں اسلام کا بینر بننا چاہیے تھا. خدا کی قسم اگر قرآن کو، تعلیمات سرکار مصطفیٰ کو حقیقت میں انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، یہی آیت اصل میں اسلام کا نمائندہ چہرہ بن سکتی ہے. یعنی پروردگار یہ نہیں فرما رہا کہ فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں، راہ خدا میں انفاق کرتے. عافین عن المسلمین نہیں، عافین عن المومنین نہیں، عافین عن الناس، جو لوگوں کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھتے. اللہ ایسے نیکوکاروں سے بڑی محبت کرتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور اگر یہ ایک آیت ہی کو اسلام کا پوسٹر بنا دیا جائے، کم از کم جس پیغمبر نے یہ قرآن دیا ہے نا، اس کے مکتب پہ انتہا پسندی کے الزام نہیں لگ سکتے. اس نبی کی تعلیمات کسی کو دہشت گرد نہیں بنا سکتی ہیں. کاش اگر اسلام کو اس کی روح پہ عمل کیا جاتا. کاظمین الغیظ، اپنے غضب کو پی جانے والے. حضور اخلاقی حوالے سے انسانی نفس کو جو کچھ بڑی بڑی بیماریاں لگی ہیں، ان میں سے ایک بڑی غلیظ بیماری کا نام ہے غصہ ور ہونا، یعنی انسان کا غصے میں ہونا. غصہ کرنا یہ نہ کمال ہے، نہ بڑے ہونے کی دلیل ہے، نہ طاقتور ہونے کی دلیل ہے، اصل میں یہ بے وقوف ہونے کی دلیل. توجہ فرما رہے ہیں جی. معصوم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی سزا ان کی ذات سے ہی آغاز ہو جاتی. 3 افراد ایسے ہیں جن کی سزا ان کی نفس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. فرمایا کینہ پرور جو کسی کی دشمنی دل میں رکھتا ہے، حاسد جو کسی سے حسد کرتا ہے، اور غصہ ور جو کسی پہ غصہ کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. توجہ ہے جی. الفاظ وہ زبان سے نکل رہے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی سمجھ نہیں آ رہی، دیواروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. یہ سب مجاہد ہونے کی نہیں، بے وقوف ہونے کی دلیل. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور غصہ، اس کو ذرا آئیے معصوم کے صدقے میں ذرا سمجھنے کی کوشش نہ کر. مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی
آئمہ کے بعض فرامین ایسے، بعض نہیں بہت سے ایسے فرامین ہیں حقیقتاً پڑھ کے پتہ چلتا ہے یہ کوئی امام فطرت ہی یہ جملہ کہہ سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جی، صرف کوئی امام فطرت. مولا امیر کا ذرا جملہ سنے گا. معصوم فرماتے ہیں غصہ اس کی ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی. بس میں نے باقی ماندہ مجلس میں اسی کی توضیح آپ کے سامنے کرنی ہے حضور، اگر آپ اجازت دیں. توجہ فرما رہے ہیں جی، گھبرائیے گا نا، میں مجلسی ماحول قائم رکھوں گا انشاءاللہ. حضور غور فرمائیے گا، فرمایا ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، بس اس فرمان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. حضور علماء نے لکھا جو نفس انسانی ہے نا 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. یہ بات آپ جتنی غور سے سمجھیں گے نا، یہ نہ صرف آپ کے کام آئے گی، آپ کو بچوں کی تربیت میں کام آئے گی، اگر یہ میں بات پہنچا سکا آپ تک. حضور 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے مل کے نفس انسانی ڈیزائن ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ میں کے اندر 4 فیکٹر کام کر رہے ہیں، یہ چاروں ملتے ہیں تو میں بنتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. نفس انسان سب سے پہلے قوت غضب، دوسری قوت شہوت، تیسری قوت وہمہ، اور چوتھی قوت عقل. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ 4 طاقتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر بنتا ہے نفس انسان. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، غور کیجیے گا. پہلی قوت غضب، دوسری قوت شہوت، تیسری قوت وہمہ، چوتھی قوت عقل. یہ چاروں مل کے بنتا ہے نفس انسان. یاد رکھیں اگر کوئی رحمت اللہ علیہ السلام ہے تو وہ بھی ان 4 کی بنیاد پر ہے، اور اگر کوئی اولئک کالانعام بل ھم اضل، حیوان یا اس سے بھی گیا گزرا ہے تو وہ انہی 4 کی بنیاد پر. توجہ فرما رہے ہیں. یہ 4 طاقتیں جو ہیں ان کا صحیح استعمال رحمت اللہ علیہ بنا دیتا ہے. انہی میں گڑبڑ ہو جائے تو انسان لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. دوبارہ دوہرا دوں، قوت غضب، قوت شہوت، قوت وہمہ، قوت عقل. یہ 4 طاقتیں ملتی ہیں تو نفس انسانی بنتا. اچھا پرابلم کیا ہے حضور؟ پرابلم بڑا سنگین ہے اور وہ چل رہا ہے پرابلم. اقتدار کی رسا کشی چل رہی ہے. یہ 4 طاقتوں کی آپس میں نہیں بنتی. اصل پرابلم یہ ہے حضور، یہ جو 4 قوتیں ہمارے اندر ہیں نا ان کی آپس میں نہیں بنتی. پرابلم کیا ہے؟ اقتدار کی رسا کشی. یہ 4 میں سے ہر قوت یہ چاہتی ہے انسان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھ جاؤں. پوری توجہ حضور، کہیں بہت بڑے نتیجے پہ لے جانا ہے، اس کے لیے توجہ چاہوں. حضور یہ 4 کی نا آپس میں نہیں بنتی. قوت غضب چاہتی ہے ڈرائیونگ سیٹ میرے ہاتھ میں، قوت شہوت کہتی ہے نہیں ڈرائیونگ سیٹ میرے ہاتھ میں، قوت وہمہ چاہتی ہے اس انسان کو میں لے کر چلوں، اور قوت عقل چاہتی ہے کہ اقتدار میرے ہاتھ میں. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ جھگڑا چل رہا ہے. اگر قوت غضب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا تباہی مچے گی، اپنا بھی سر کھلے گا، سامنے والے کا بھی کھلے گا. توجہ ہے جی. قوت شہوت کو اگر ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا، ایک بد کردار انسان نکل کے زمانے کے سامنے آئے گا جسے کسی کی حیا و شرم نہیں ہوگی. اگر قوت وہمہ کو بٹھا دیا تو پھر ایسا شخص سامنے آئے گا ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر. توجہ ہے جی. کوئی واٹس ایپ چیمپئن نکل کے باہر آ جائے. اور چوتھی ہے قوت عقل. کمال کیا ہے؟ ان تینوں قوتوں کو تابع عقل کر دیا جائے. کمال انسانی یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ قوت عقل کے ہاتھ میں. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیوں؟ کیونکہ یہ بظاہر تینوں طاقتیں جو منفی لگتی ہیں، نیگیٹو لگتی ہیں، اگر ان کے حوالے کیا جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا، مگر جب انہیں تابع عقل کر دیا جائے تو ان کا جوہر نکل کر سامنے آ جاتا. تھک تو نہیں رہے ہیں آپ دوستو؟ توجہ فرما رہے ہیں. قوت شہوت اگر اس کے حوالے کر دیا جائے خود کو، یہ بد کردار بنا دے انسان کو، صفاق بنا. مگر یہی قوت شہوت تابع عقل ہو جائے، جو صلاحیت حاصل ہوتی ہے اسے عفت کہتے ہیں، جس کی معراج کو عصمت کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی.
یہی قوت وہمہ. قوت وہمہ کا کیا کام ہے؟ لوگ امور میں جستجو کرنا. یہی قوت وہمہ اگر اس کے حوالے کر دیا جائے تو ایک چغل خور قسم کا انسان سامنے آ جائے، ادھر کی وہاں، وہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں. مگر یہی اگر قوت وہمہ تابع عقل کر دی جائے، جو صلاحیت حاصل ہو اسے عدالت کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور اب میں قوت غضب کی تعریف کرنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم اگر یہ بات پہنچ گئی نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ کسی اخلاقی ڈیفینیشن کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، میں نے تاریخ کے کسی بعظمت کردار کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. قوت غضب اگر اس کے حوالے خود کو کیا جائے تو حضور ایک ایسا بھڑکیلا انسان، بات بات پہ بس ہر وقت تیوریاں ہیں ماتھے پہ، اب ہر وقت الجھنا ہے، ہر وقت لڑنا ہے، ہر وقت مارنا ہے. مگر اسی قوت غضب کو جب تابع عقل کر دیا جائے تو جو جوہر حاصل ہو اسے شجاعت کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ قوت غضب کو، شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ قوت غضب کو تابع عقل کر دینا. حضور لڑنا بھیڑنا، سامنے والے کو زیر کر دینا شجاعت نہیں ہے. قوت غضب کو تابع عقل کرنا شجاعت. سادگی سے عرض کروں، قوت غضب کو تابع عقل کر دینا. کائنات کے عین عقل کہتے ہیں معصوم کو. لگتا ہے کسی نے شجاعت کی تعریف نہیں کی، عباس کا کردار سنایا. یا علی یا علی یا، پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور ذرا غور فرمائیے گا. دیکھیے معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. حضور ہم جب کہتے ہیں نا میں، بکری بھی کہے نا میں، وہ زیادہ معنی رکھتا ہمارے میں کہنے کی نسبت. ہمارے میں کی اوقات دیکھ لیں. میں کی اوقات یہ ہے، بول دیتے ہیں بعد میں افسوس ہو رہا ہوتا یہ منہ سے کیا نکل گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ پہلے بڑے بڑھ کے چڑھ کے ہاتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، بعد میں کسی صوفے پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد شرم آ رہی ہوتی. یہ نہ ہی کہتا تو بہتر تھا. توجہ ہے جی؟ آپ کے خیال میں یہ جو بڑا بڑھ کے بول رہا تھا اور چڑھ کے آ رہا تھا، اور وہ جو بعد میں بیٹھا افسوس کر رہا ہے، یہ ایک ہی انسان ہے؟ نہیں، یہ بظاہر ایک انسان ہے. اس وقت جو بڑھ کے بول رہا تھا نا، وہ تابع غضب تھا. حضور پرابلم یہ، آپ خود کو تابع غضب کر دیں، تابع شہوت کر دیں، تابع وہمہ کر دیں، آخر میں شرمندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ تینوں قوتیں ڈرائیونگ سیٹ پر رہیں گی تب تک سب زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. مگر بعد میں عقل کو ہی آ کر بیٹھنا، کیونکہ ان تینوں کا پرابلم یہ ہے، ان تینوں کے جو لطائف ہے نا، جو ٹیسٹ ہے ان کا، وہ دائمی نہیں. آپ شہوت کی ایک حد سے زیادہ تسکین کریں، جسم کو جتنی قسم کی شہوتیں چاہیے ایک حد سے زیادہ تسکین کر دیں، اس کے لیے معاملہ بور ہو جائے گا. توجہ ہے جی؟ آپ قوت غضب کو پریکٹس کرنے دیں. 2 افراد کو چھوڑ دیں، اچھا بھائی تم شوق پورا کر لو، 1.5 سے 2 منٹ میں ایسا لگے گا میراتھن سے بھاگ کے آ رہے ہیں. توجہ ہے جی؟ بعد میں سر کھل جائیں گے، چین آ جائے گا، سکون سے بیٹھ جائیں گے. زیادہ دیر اس کا نہیں کام رہے گا. واہ ادھر کی ادھر کر دی، واٹس ایپ پہ پوری کمیونٹی کو بتا دیا، ٹھنڈ پڑ گئی، سکون آ گیا، لگا دی پوسٹ، اب چین آ گیا، اب ٹیسٹ ختم ہو گیا. صرف عقل وہ قوت ہے جس کے لطائف دائمی. غضب کو لڑنا چاہیے، اور اگر پنجابی ہو تو ایک لفظ اوئے ہی کافی. توجہ ہے جی؟ قوت شہوت کو ایک نگاہ چاہیے، ایک نگاہ غلط قوت شہوت کو بھڑکا سکتی ہے. قوت وہمہ ایک پیس آف انفارمیشن کسی کی ذاتی زندگی کا کافی ہے. حضور قوت عقل کے لطائف ہیں علم اور عبادت. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو. اللہ نے سوائے قوت عقل کے کسی کے لطائف کو دائمی نہیں رکھا.
بالیدہ فکر افراد بیٹھے ہیں، خدا کرے میری بات پہنچ سکے، سادگی سے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حضور یہ خدا کی رحمت، میں پوری شریعت ایک جملے میں ڈیفائن کر رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت واسع ہے. ہر وہ شے جو قوت غضب، شہوت یا وہمہ کو بھڑکا سکتی ہے نا، اللہ نے یا حرام کر دی یا مکروہ کر دی. ہر وہ شے جو قوت عقل کو طاقت دیتی ہے یا مستحب بنا دی ہے یا واجب کر دے. سلامت رہا، سلامت رہا. یا حضور میں نے پورا دین آپ کے سامنے ایک جملے میں بنا کر پیش کیا. توجہ فرما رہے ہیں جی. جھگڑا کس بات کا چل رہا ہے؟ ہر کسی کو ڈرائیونگ سیٹ چاہیے. توجہ ہے جی. قوت غضب، قوت شہوت، قوت وہمہ، وہ چاہتی ہیں ڈرائیونگ، مگر بٹھانا کسے؟ قوت عقل کو. اب سمجھ میں آتا ہے معصوم نے کیوں فرمایا تھا. معصوم نے فرمایا تھا یہ جسم عالم اصغر ہے، یہ سب عالم اکبر ہے، جھگڑا وہی 3-1 کا چل رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. خود کو 3 کے حوالے کرو تو ذلیل ہو جاؤ گے، قوت عقل کے حوالے کرو تو کامیاب ہو جاؤ. میں غضب و عقل کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی. یا علی یا علی یا. توجہ فرما رہے ہیں. میں بڑے فخر سے ہم لفظ میں استعمال کرتے ہیں، اور جتنا بے دریغ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کون سا لفظ کرتے ہیں؟ میں یہ، میں وہ، میں یوں، میں ایسے، میں ویسے. بکری بھی میں کہے نا تو زیادہ مانا ہے حضور. کیوں میں کہہ رہا ہوں میں؟ موقع پہ آنکھیں جھکتی نہیں. توجہ ہے جی. نہیں پتا بطور مومن آنکھ کو کہاں اٹھنا چاہیے کہاں نہیں اٹھنا چاہیے. اگر موقع پہ اٹھ جائے اس کا مطلب ہے لگی تو اپنے مغز میں ہے، مانتی اپنی نہیں. میں کہتا ہوں یہ زبان وہ پہیلی تھی نا کہ 32 سپاہی ارد گرد بٹھا رکھے، مگر باغی اتنی ہے موقع پہ پھوٹ دیتی ہے، بعد میں شرم آ رہی ہوتی یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا. توجہ ہے جی. ایسے بغاوت کرتی ہے، اصل مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، اسی بات کا جھگڑا چل جاتا ہے کہ کہا کیوں. توجہ فرما رہے ہیں جی. گھروں کے گھر برباد ہو جاتے. معصوم نے فرمایا جن گھروں میں غصہ کیا جائے ان گھروں میں پھر اندھیرے راج کرتے. توجہ فرما رہے ہیں جی. ذرا میری اس گفتگو کو سمجھیے گا حضور، پوری توجہ. حضور ہوتا نہیں پتا یہ پاؤں اپنے ساتھ لگے ہیں، نہیں پتا ان کو کہاں جانا چاہیے اور کس بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، کس بارگاہ میں جانا ہے کس بارگاہ میں نہیں. میں عزا خانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. توجہ ہے جی. لفظ بارگاہ سے مراد یہ کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. اگر یہ اٹھتے ہیں کسی غلط جگہ جانے کے لیے اس کا مطلب لگے اپنے ساتھ ہے، مانتے اپنی نہیں. یہ ہاتھ کیا یہ واقعی میرے کنٹرول میں؟ اگر یہ موقع پہ اٹھ جاتا اور بعد میں شرمندگی ہوتی اس کا مطلب ہے لگا اپنے جسم کے ساتھ ہے، مانتا اپنی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ حضور آنکھوں کو پتہ ہے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں، زبان کو پتہ ہے کیا بولنا ہے کیا بولنا نہیں، ہاتھ کو پتہ ہے کہاں اٹھنا چاہیے نہیں. مگر اگر موقع کے اوپر یہ اپنے کنٹرول میں نہ رہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا تو ہم پہ اختیار نہیں. تو پھر یہ میں کہنے کی اوقات کہاں سے آئی؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور. نگاہیں اپنے ساتھ لگی ہیں اپنی اطاعت میں نہیں، بازو اپنے ساتھ لگا ہے اپنا رہتا نہیں، زبان اپنے تعلق ہے اپنی اطاعت میں نہیں. یہ ہے ہمارا حال. کیوں اللہ نے بندگی کو واجب کیا؟ فرمایا تو میرے آگے سجدہ کرتے چلا جا، موقع پہ آنکھیں جھکتی چلی جائیں گی. اگر حقیقتاً فلسفہ بندگی کو مد نظر رکھ کے تو نے میرا ذکر کیا، میرے پیاروں کا ذکر کیا، اس زبان کو آ جائے گا کتنا بولنا ہے کتنا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. وہ دیکھ جو میں دکھانا چاہتا ہوں موقع پہ جھکتی چلی جائیں گی، وہ بول جو میں بلوانا چاہتا ہوں موقع پہ زبان کنٹرول ہوتی چلے. حضور چلیں آپ کی توجہ کے لیے گھبرائیے گا نہیں. حضور یہ ہے آپ کا اور میرا درجہ. زبان ہمارے ساتھ لگی ہے مانتی نہیں، آنکھیں ہمارے ساتھ لگی ہیں ہماری اطاعت میں نہیں، بازو ہمارے ساتھ لگا ہے ہماری مانتا نہیں. اللہ جانے وہ بندگی کا یا قرب توحید کا لیول کون سا ہوگا. زبان انسان میں ہو کہلائے لسان اللہ، آنکھ انسان میں لگی ہو کہلائے عین اللہ، ہاتھ انسان کے ساتھ ہو کہلائے ید اللہ. اللہ اکبر. یا علی یا علی. اللہ جانے وہ اطاعت توحید کا کون سا درجہ ہوگا.
بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضرت؟ اب سمجھے گا معصوم نے کیا فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. غصہ کیا ہے؟ غصے کی ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی ہے. اب سمجھیے ذرا فطرت کی روشنی میں، انسان جس وقت بول رہا ہے قوت غضب کے تحت بول رہا. توجہ ہے جی؟ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا قوت غضب کو، گاڑی تو ٹکرانی تھی. اب بعد میں جب قوت عقل واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آتی ہے تب تک پتہ چلتا ہے نقصان ہو چکا، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. وہ جو پہلے بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا وہ قوت غضب کے تابع تھا. اب جو اکیلے کسی کمرے میں بیٹھا ہوا افسوس کر رہا ہے اب یہ قوت عقل کے تابع آیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ابتدا جہالت تھی، انتہا شرمندگی. اور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ غصہ، حضور غصہ ایک ایسا کام ہے جہاں غصہ بڑھے گا سوائے نقصان کے ملے گا ہی کچھ. بات پہنچ رہی ہے؟ البتہ اس میں یاد رکھا جائے بات افراط و تفریط کی ہو رہی ہے، بیلنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. حضور غصہ، چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے، آپ اتنی محبت سے سماعت فرماتے، کمال نہیں ہے حضور. میں نے عرض کیا شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ قوت غضب کو تابع عقل کر دینا. جو صلاحیت حاصل ہو اسے شجاعت کہتے ہیں. کمال نہیں ہے. حضور ساری دنیا سے پوچھیں بھائی کیوں لڑ پڑے تھے، وہ کہتے غصہ آ گیا تھا. کسی سے پوچھ لیں کیوں لڑے تھے، وہ آپ کو ایک ہی جواز دے گا، وہ کہے گا غصہ آ گیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ علی لڑائی چھوڑ کے سائیڈ پہ آ گئے. پوچھا یا علی مارا کیوں نہیں، کہا غصہ آ گیا تھا. ساری دنیا غصے میں لڑتی ہے، جو فقط عقل کی روشنی میں تلوار چلائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے. پتہ نہیں بات یا علی یا علی یا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور پوچھے کسی سے کیوں لڑ رہے ہو، وہ کہتا غصہ آ گیا ہے. علی سے پوچھے کیوں نہیں لڑ رہے، فرمایا غصہ آ گیا تھا. توجہ ہے جی؟ مارنا تھا توحید کی خاطر، مجھے غصہ آ گیا تھا. علی بتا یہ رہے ہیں باقی سارے زمانے میں اور علی کی تلوار کے معیار میں یہ فرق ہے، دنیا غضب کے تابع لڑتی ہے، علی عقل کی روشنی میں تلوار کو چلاتا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ ہے نا علی کا علی بیٹا. توجہ ہے جی؟ حضور یاد رکھیں اگر دشمن کے سینے سے اتر آنا شجاعت ہے نا تو ہاتھ کے پانی کو واپس دریا کے منہ پہ دے مارنا بھی شجاعت ہے. اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ غصہ غضب کنٹرول کیسے کیا جائے، کس طرح؟ معصوم نے اس کے چند طریقے بتائے. گھر میں مسئلہ ہو گیا، کہیں خاندان میں مسئلہ ہو گیا، آپ کی دوائیاں بڑھ گئیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، وہ $500 لے کے یہی بات کرے گا جو میں فری سنانے جا رہا ہوں. اگر اس سے ہٹ کے بتائے تو مجھے بتا دیجیے گا. یہ مولا نے ہمیں بتا رکھا، میں آپ کو فری بتانے جا رہا ہوں. فرمایا جب غصہ آئے نا اپنی جگہ کو بدلو. ذرا سمجھیے، غصہ آیا جگہ بدلو، باہر چلے، وہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں غصہ آ جائے. حضور یہ بہترین فارمولا. جاؤ باہر ہوا خوری کرو، باہر تھوڑا گھومو پھرو، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ باہر چہل قدمی کرو، بعد میں موقع پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں. زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے نا جس بات پہ غصہ آیا وہ پیچھے رہ جائے گی، جو کچھ وہاں کہا جائے گا نا وہ معاملات آگے آ جائیں. جناب موسیٰ طور کی طرف جا رہے تھے، شیطان مل گیا. اس نے کہا سرکار معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، خیریت چلے؟ ہاں خیر. سرکار میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ نے فرمایا ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تجھ جیسے بدبخت سے میں نصیحتیں لوں. بھاگ جائے یہاں سے. طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، دوران گفتگو. موسیٰ شیطان ملا تھا؟ جی سرکار بدبخت مجھے ملا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ سرکار بہکانا چاہ رہا تھا. کیوں؟ کہہ رہا تھا میں 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ اگر دوبارہ آفر کرے نا تو اسے کہنا پہلی 1000 تو اپنے پاس رکھ، کیونکہ اس میں وہ تمہیں بہکانا چاہے گا. وہ جو اوپر کی 3 ہے نا وہ ضرور سن لینا، بڑے کام کی ہیں.
توجہ ہے جی. حضور دوبارہ ایک دن موسیٰ گزرے شیطان میں، اور حضور ٹھیک ہیں، خیریت سے معاملہ ٹھیک چل، تو آفر میری برقرار ہے، میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ نے فرمایا وہ پہلی 1000 تو اپنے پاس رکھ، اوپر کی 3 کر دے. پوری توجہ حضور، شیطان خود اپنا فارمولہ بتا رہا ہے. توجہ ہے جی، سننے. اس نے کہا موسیٰ 3 حالتوں میں نا 3 کام فوراً کرنا، اگر آپ نے دیر کی نا میں اپنا کام کر جاؤں. ذرا سمجھیے گا، جوان بھی بیٹھے ہیں، پوری توجہ. کہ 3 حالتوں میں 3 کام فوراً کرنا، نہیں تو اگر آپ نے ڈیلے کیا میں نے اپنا کام کر جانا. کیا؟ اس نے کہا سرکار جب بھی نیکی کا ارادہ کریں نا اسے فوراً عمل میں ڈھال لیں ارادے کو. اگر آپ نے دیر کی نا میں نے اپنا کام کر جانا. آپ ارادہ کر لیں میں کسی کی مدد کروں، آپ کریں نا، ارادے میں کی سٹیج پہ رہیں، خود بخود آپ کو. ویسے کسی نہ کسی نے کر دی ہوگی، سیل فون تو اچھا ہی رکھا ہوا ہے، اتنی ضرورت تو نہیں ہوگی. توجہ ہے جی، نہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا کام خود یہ شیطان آپ کو کبھی عمل میں ڈھالنے ہی نہیں دے گا. چیز ارادہ کریں اسے فوراً عمل کے اندر دے گا. اگر ارادے اور عمل کے درمیان تاخیر ہوئی شیطان نے کہا میں اپنا کام کر جاؤں. دوسرا اس نے کہا سرکار جب بھی کسی نامحرم سے خلوت ہو جائے تو فوراً اپنی خلوت کو جلوت میں تبدیل کر دیں. یعنی اگر کسی نامحرم کے ساتھ آپ کو تنہائی ہو جائے تو فوراً اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، وہاں سے چلے جائیں، لوگوں میں آ جائیں، نہیں تو میں اپنا کام کر دوں. توجہ فرما رہے ہیں جی، شیطان خود اپنے فارمولے بتا رہا ہے. تیسرا اس نے کہا سرکار جب غصہ آئے تو فوراً اپنی جگہ کو بدل لیں، اگر زیادہ دیر وہاں رہے جہاں غضب آیا تھا میں اپنا کام کر دوں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ انتہائی اہم. اب ذرا سنیے گا معصوم نے کیا فرمایا. معصوم نے فرمایا سنو، غصہ آئے نا اگر کھڑی ہوئی حالت میں آئے نا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھی ہوئی حالت میں آئے تو لیٹ جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں جی. اس کے برعکس نہیں کرنا، نہیں تو معاملہ بڑھ جائے گا. اگر لیٹے ہوئے غصہ آیا نا اس وقت آپ نے اٹھنا نہیں، کیونکہ اگر اٹھے نا بلڈ پریشر ایک دم آپ کا جوش مارے گا، ہو سکتا ہے ہاتھ نہ چلنا ہو تو چل جائے گا. بیٹھی ہوئی حالت میں ہو تو کھڑے نہیں ہونا، لیٹی ہوئی حالت میں بیٹھنا نہیں. معصوم نے عطا فرمایا غسل کر لو. توجہ ہے جی، غصہ آ رہا ہے غسل کر لو. حتیٰ معصوم نے فرمایا، ذرا فارمولہ دیکھیے گا، معصوم نے فرمایا وضو کر لو. غصہ آ رہا ہے، غصہ آیا ہوا ہے، کسی بات پہ غضب آ رہا ہے، جاؤ جا کر وضو کر لو. معصوم سے وجہ پوچھی، مولا وضو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا شیطان ہے، غصہ ہے شیطان کا ہتھیار. شیطان بنا ہے آگ سے، پانی آگ کا علاج ہے. توجہ ہے جی. فرمایا وضو کرو، غصہ زائل ہو جائے گا. چلیں یوں ہی مجلس کا ماحول بنا لے. آپ کی توجہ کے لیے جملہ عرض کروں اگر توجہ ہو تو. حضور ادنا ترین طہارت ہے وضو. وضو ادنا ترین طہارت ہے، اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ شیطان کو بے بس کر دے. سوچیں جب ادنا ترین طہارت کے آگے شیطان بے بس ہے، عصمت کی طہارت کے آگے شیطان کتنا بے بس ہے. اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضور اس بات کو سمجھیں. اچھا ہم جو بات کریں نا غصے کی، وہ بہرحال وہ ہے جو ناجائز حدوں میں چلا جاتا ہے، افراط و تفریط میں. بیلنس سوچنا، اگر بالکل ہی حضور تفریط ہو، بالکل ہی نہیں، وہ تو پھر حمیت کے اوپر بات آ جائے. مومن کی نشانیوں میں سے ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر شدید ہے. وہ کافر جو دشمنان خدا ہیں، توجہ فرما رہے ہیں جی، ان پہ شدید ہے. رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اگر غصہ ہے وہ اپنوں کے لیے نہیں ہے، دشمنان خدا کے لیے ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہ. فرمایا جہاد کرو، کس سے؟ کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پر غضبناک بھی ہونا. اللہ خود غصہ کرنے کا حکم دے رہا ہے مصطفیٰ کو. توجہ فرما رہے ہیں جی. کن کے لیے؟ کن پر؟ مومنوں پر، رضی اللہ تعالی عنہ پر، رحمت اللہ علیہ پر نہیں. فرمایا 2 طبقوں پہ مصطفیٰ تو نے غضبناک بھی ہونا ہے، تو نے ان سے جہاد بھی کرنا ہے. کون سے ہیں وہ 2 طبقے؟ کفار ہوں، منافق ہوں. اس کا مطلب ہے یہ ہے معیار، اللہ کرے بات پہنچ جائے، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے معیار غضب مصطفیٰ.
مصطفیٰ کو غضب آتا ہے تو دو پہ ہی آتا ہے، یا کافروں پر یا منافقوں پہ. میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، جس پہ نبی کو غضب آ جائے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نا؟ اگر بات پہنچے حضور توجہ ہے جی، بات پہنچ رہی ہے. یا علی سلام، یا علی توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور اللہ حکم دے رہا ہے نا، قرآن حکم دے رہا ہے نا، مصطفیٰ تو نے جہاد بھی کرنا ہے اور غضب ناک ہونا ہے، تو نے غصہ کرنا ہے. وہ اللہ جو کہتا ہے غصہ کرنا حرام ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی. وہ پروردگار کہہ رہا ہے مصطفیٰ تو نے کرنا ہے غصہ، مگر کرنا کس پہ ہے؟ کافروں پہ، منافقوں پہ. تو حضور نبی صرف دو پہ ہی غضب ناک ہو سکتا ہے، کافر پہ یا منافق پہ. تو اس کا مطلب ہے اگر جملہ بدل دیں، جس پہ نبی غضب ناک. توجہ ہے جی. اور وہ نبی ہمیں کہے، اور آئے بخاری شریف میں فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، جس پہ یہ غضب ناک. اس کا مطلب ہے معیار غضب اللہ اور مصطفیٰ کا ایک جیسا ہے، مصطفیٰ اور زہرا کا ایک جیسا ہے. جس پہ یہ غضب ناک ہو جائیں، کنفرم بات ہے یا بدبخت کافر ہے یا منافق. پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سلامت سلامت سلامت، بات پہنچ رہی ہے حضور. اچھا چلے آپ نہ گہری باتوں کو سمجھ لیتے، میں آگے بڑھ کے ایک بات اور سطح بلند کرتا اگر بات پہنچے. ہے توجہ؟ کمال نہیں ہو گیا حضور؟ آیت بڑی عجیب ہے، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں اور منافقوں کے ساتھ. چلو کافروں کے ساتھ تو نبی جہاد کرے، سمجھ میں آتا ہے. منافقوں کے خلاف کون سا جہاد کیا مصطفیٰ نے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. اللہ حکم دے رہا ہے مصطفیٰ کو جہاد کرو. منافق کے ساتھ جہاد ممکن ہی کیسے ہے مصطفیٰ کے لیے؟ یہ ناممکن امر ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق ہوتا کافر ہی ہے، توجہ ہے جی، مگر بظاہر کلمہ پڑھ لیتا. جس کے لیے وہ ایک میں نے لفظ استعمال کیا تھا ابھی لاہور میں، کافی معروف ہے حضور، گھس بیٹھیا. توجہ فرما رہے ہیں جی. تو بات وہ آستین کا سانپ گھس بیٹھیا، وہ بیچ میں ہے تو وہ کافر ہی نا. توجہ ہے جی. مگر وہ منافق کیوں کہلاتا ہے، کافر کیوں نہیں کہلاتا؟ کیونکہ وہ پریٹینڈ یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں مومن ہوں. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ نبی کافروں سے جہاد کر سکتے، کیونکہ اگر منافق نبی سے جہاد کرے گا تو کیسے کرے گا منافق رہ کے؟ کیونکہ اگر وہ نبی کے سامنے آ گیا تو پھر تو کافر ہے. نبی منافق سے جہاد کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی منافق نبی سے جہاد کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ بھائی کرے گا تو کیا مسلمان حیثیت میں نبی سے لڑے گا؟ بھائی مسلمان اگر نبی سے لڑے گا کیسے ممکن ہے؟ کافر ہی ہوگا. تو اللہ کا نبی، اللہ حکم کر رہا ہے کافر سے الگ جہاد، منافق سے الگ جہاد. جبکہ منافق نبی سے جہاد کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر تلوار لے کر آ گیا نبی کے خلاف تو پھر تو کافر ہو گیا نا. توجہ ہے جی. کافر تلوار لے کر آتے تھے، منافق بن کے جاتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ توجہ ہے جی؟ پہنچ رہی ہے جی. سلام یا توجہ ہے جی؟ حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ حضور یہ تو ہم نے ہوتا دیکھا ہے کہ کافر تلوار لے کر آیا، منافق حیثیت میں واپس چلا گیا. توجہ ہے جی؟ اب منافق کیسے لڑے گا نبی کے ساتھ؟ ناممکن امر ہے حضور، کیونکہ لڑے گا تو کافر ہو جائے گا. توجہ ہے جی؟ چادر اتر جائے گی نا اوپر سے تو اصل حقیقت نکل کے سامنے آ جائے گی. تو قرآن تو حکم دے رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین، نبی تو نے جہاد کرنا ہے. اب یا تو آپ کہیں نبی نے اپنے فریضے پر عمل نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا ماننا پڑے گا کوئی تو ہو جو نبی کی میں بن کے، توجہ ہے جی، وہ لڑے منافقوں کے ساتھ، لڑے گا وہ جہاد کہلائے گا رسول کا. اب سمجھ میں آیا قرآن نے کیوں کہا انفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، میں اپنی میں کو لے کر آ جاتا. درود پڑھیے گا محمد یا علی، درود پڑھیے گا محمد والا.
توجہ فرما رہے ہیں حضور. حضور علی نے مصطفیٰ والے کام کیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہاتھوں علی کے انجام پائے ہیں کہلائیں مصطفیٰ کے. حضور کاظمین الغیظ ہونا لازم ہے. دیکھیں اپنے غضب کو سنبھال کے رکھیں. کافروں کے لیے سنبھالیں, دشمنان دین خدا کے لیے رکھیں اپنے غصے کو, اپنوں کے لیے نہیں ہے غصہ. توجہ ہے جی. غضب اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں معصوم نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان کہ جس کے غضب کی وجہ سے دنیا اس کی عزت کرے. توجہ فرما رہے ہیں جی. وہ اصل میں عزت نہیں ہو رہی, وہ آپ کے فتنے کو ٹالا جا رہا. لہٰذا آپ اگر بڑی آپ کی دہشت مشہور ہے اور آپ بڑے, یہ آپ کے باکمال ہونے کی نہیں, بے وقوف ہونے کی دلیل. توجہ فرما رہے ہیں جی. مومنوں پر غضبناک نہیں ہوتے ہیں. مومن گھر والوں پہ غضبناک نہیں ہوتے. محبت سے اپنی فیملیز کو چلائیں. محبت یاد رکھیں معصوم نے فرمایا جن گھروں میں غصہ کیا جائے اندھیرے وہاں پر راج کرتے ہیں حضور. لہٰذا غضب سے بچیں, اسے کنٹرول کریں. یاد رکھیں معصوم نے فرمایا, مالک اشتر سے بات کی تھی آپ نے, فرمایا مالک غصہ آئے تو کیا کر. اس نے پوچھا مولا غصہ آئے کیا کرنا. فرمایا نگاہیں آسمان پر لے جا, نگاہیں آسمان, خدا کا تصور ذہن میں لا, تو خود بخود تیرا غصہ. یاد رکھیں جب ہم خدا سے بات کرتے نا کہتے ہیں یا اللہ عدل نہ کری, رحم کری, اور دوسروں کے حق میں چیف جسٹس بن جاتے. توجہ فرما رہے ہیں جی. معصوم نے فرمایا جیسا تم چاہتے خدا تم سے سلوک کرے ویسا تم دوسروں کے ساتھ سلوک. ٹھیک ہے آپ کو صحیح غصہ کیوں, جینون ہے جی, اس نے غلطی کی ہے, آپ نے نہیں خدا کے آگے غلطیاں کی. آپ کسی پہ غضب کر کے اللہ کو اپنا معیار بتا رہے ہیں, میں تو عدل کرتا ہوں. سوچیں اگر اللہ نے آپ کے معیار پہ آپ کو کھڑا کر لیا تو کیا بنے گا. جو سلوک معصوم نے فرمایا تم چاہتے ہو خدا تم سے کرے وہ تم دوسروں کے ساتھ کرو. حضور وہ کیا ہے, رحمہ بینہم. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور ایک دوسرے سے شفقت کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں. اور وہ تو اتنا کریم ہے, وہ تو عافین عن الناس کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے ہی پیار کرو, رنگ نہ دیکھو, نسل نہ دیکھو, مذہب نہ دیکھو, کوئی کسی کا جغرافیائی لوکیشن نہ دیکھو, انسان ہے اس سے پیار کرو. تو سوچے مومنوں کا معاملہ کیا ہو. جو خدا آپ کو آپ کی توہین کی اجازت نہیں دیتا وہ دوسرے مومنوں کی توہین کی اجازت کیسے دے. حضور عافین عن الناس کاظمین الغیظ. ہمیں اپنے ائمہ کی کردار سے سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ائمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں کیسے ائمہ عطا کیے ہیں انہیں سمجھیں, ان کے کردار کو فالو کریں. امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہو اور پھر غضبناک ہوتا ہو, اپنوں پہ غضبناک ہوتا ہو, زیبا ہی نہیں ہے. بہرحال وقت بہت زیادہ ہوا, میں آپ کی زحمت تمام کروں, پھر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ذکر کو کسی انداز میں آگے پہنچائیں گے. حضور بس اس بات کو, امام کے اس پیغام کو, امام کی ذات کے اس پیغام کو مد نظر رکھنا ہے. کاظمین الغیظ. حضور غربت کی نہ بہت سی ڈیفینیشنز ہو سکتی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غریب کسے کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں تصور ہوگا. اجازت دیتے ہیں ایک تعریف میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں. 19 بیٹوں کے ہوتے اگر باپ کا جنازہ مزدور اٹھائیں نہ, اسے غربت کہتے. آج امام زمانہ کو پرسہ دیں, تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہو جائے گا, آئیے اس مظلوم امام کا پرسہ دیں. میں جملہ دہراؤں حضور, 19 بیٹوں کے ہوتے اگر کرائے کے مزدور باپ کا جنازہ اٹھائیں اس سے بڑا غریب کون سا ہوگا. میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں, 18 بیٹیوں کے ہوتے اگر زندان کی دیواریں وقت آخر پرسا دیں اسے غربت کہتے ہیں. حضور اللہ جانے کتنا غریب امام تھا, کتنا مظلوم امام تھا. جہاں کل میں نے بھائی حسن کی طرف مصائب چھوڑا وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. وقت آخر میں نے عرض کیا زہر تو امام مجتبیٰ کو بھی ملا تھا, مگر جب پچھاڑے کھا رہے تھے نا وقت آخر, ایک طرف گرتے تھے زینب و کلثوم سنبھال لیتی تھی, ایک طرف عباس اپنے سینے سے لگا لیتے تھے. کتنا غریب امام ہوگا وقت آخر, کبھی دائیں دیوار سے ٹکرا رہا, کبھی بائیں دیوار سے ٹکرا رہا. حضور ایک نہیں 9 مرتبہ مظلوم کو زہر دیا گیا, امام موسیٰ کاظم کو. اور عالم یہ ہو گیا کہ کون سا زندان تھا عربستان کا جو دکھایا نہیں گیا, وہ کون سا شکنجا تھا جو دیا نہیں گیا. 2 ائمہ کے متعلق میں معافی مانگ کے اگر روایت عرض کروں آپ سے پہلے معذرت کر کے, آپ کے 12 میں سے 2 امام ایسے ہیں جن کے متعلق علماء نے لکھا انہیں مارا نہیں, مار مار کے مارا گیا.
دو امام ایسے ہیں شہادت سے پہلے جن پہ تشدد کیا گیا ہے. ایک غریب کربلا زہرا کا بیٹا حسین جسے کربلا میں مار مار کے مارا گیا. دوسرا مولائے موسیٰ کاظم ہے, پہلے تشدد کیا گیا بعد میں زہر سے مارا گیا. ایسے ایسے زندان کہ اگر حالت رکوع میں ہیں تو سیدھا نہیں ہو سکتے ہیں, اگر لیٹ ایسی ایسی کیفیتیں ہیں زمین پر نہیں کھڑے ہو کر کتنا کتنا عرصہ زندان میں اتنے اتنے تنگ زندانوں میں امام کو رکھا گیا. حتیٰ یہ علامہ حسین بخش جاڑا نے روایت لکھی, ایک شخص بڑی کوشش کر کے اس نے دربانوں کو نہ کچھ دے دلا کے اس نے کوشش کی میں کسی طرح امام کی زیارت کر لوں, سخت پابندی تھی. اس نے بڑی کوشش کر کے آخر معصوم تک پہنچا. جب معصوم سے ملا نہ جانے لگا, اس نے کہا مولا کوئی دعا دے دیجئے, مولا کوئی دعا دے دیجئے. اب بس اس جملے سے اندازہ کر لیجئے گا امام کن حالوں میں رہے ہیں. فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے کسی مسلمان کا قیدی نہ بنائے, اللہ تجھے کسی مسلمان کے پاس قید میں نہ رکھے. حضور یہ عالم تھا, کڑیاں پہنائی جاتی تھیں, مگر اس سے ذرا کیفیت کا اندازہ کیجئے گا. معصوم فرماتے ہمارا سلام اس مظلوم پر جس کے جسم کو زندان کی کڑیاں ہی کھا گئیں. ہر سال وہ کڑیاں خود بخود زمین پہ گر جاتی تھی. یعنی امام اتنے نحیف ہو جاتے تھے. یہی وجہ فضل بن ربی جب وہ آیا ہے نا زندان میں, اس نے کہا مجھے زیارت تو کروا, مجھے زیارت تو کروا. جب اس کو لے کے آیا نا زندان کی چھت کے اوپر, زندان بان نے اوپر سے ایک ہٹایا اور کہا ذرا نیچے دیکھ, نیچے وہ زندان میں موجود ہیں. اس نے کہا مجھے تو زندان میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اس نے کہا غور سے دیکھ. اس نے کہا کوئی نہیں ہے, فقط ایک چادر کونے میں پڑی ہوئی. کہا وہ چادر نہیں, اس چادر کے نیچے تیرا امام موجود. اس حد تک جسم نحیف اور کمزور ہو گیا تھا کہ کڑیاں ہر سال بدلنی پڑتی تھی. یہ کیفیت تھی. ایک سے دوسرے زندان, ہر جگہ ہارون رشید ایک ہی تقاضا کرتا تھا زندان بانوں سے, زہر دے کر مار دو, جان چھٹ جائے, زہر دے دو. ہر زندان بان ہاتھ جوڑ دیتا تھا, جتنا ظلم ہو سکتا تھا میں نے کیا. میں زہرا کے لال کو زہر نہیں دے سکتا, میں مصطفیٰ کا بیٹا مار نہیں سکتا ہوں. حتیٰ ایک زندان بان نے خط لکھا, ظالم بتا میں کیسے مار دوں, میں نے تو رات کی تاریکی میں جب وہ مناجات کرتے ہیں نا, میں نے کان لگا کے سنا ہے کہ کیا خدا سے تیری اور میری شکایت کرتے ہیں. میں نے اس عالم میں بھی انہیں تیرے اور میرے حق میں بھی دعا مانگتے ہی دیکھا, کل مسلمین کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے. حضور زندان بدلتے رہے. اب تاریخ کا جملہ کتنا سخت ہے. مورخ نے لکھا زندان بدلتے رہے, شکنجے بدلتے رہے, جسم وہی رہا معصوم کا. اللہ جانے وہ سندھی بن شاہق باب کوفہ کا معروف زندان تھا دار المسیب, جب اس میں پہنچے یہ وہ لعین تھا جس نے امام کو چٹائی میں لپیٹ کے ٹھوکریں مارتا تھا. میں بہت بھی احتیاط سے اگر الفاظ عرض کروں نا, یہ لعین امام پہ اتنا تشدد کرتا تھا کہ بعض مورخ آج تک اس مشکل میں ہے کہ زہر سے امام نے جان دی یا تشدد سے امام نے جان دی. اس بات پر ہی یقین نہیں ہے کہ زہر سے شہادت ہوئی یا تشدد سے. وہ ایک وقت آیا جب ظالموں نے امام پہ اتنا تشدد کیا, مگر جب گھبرا گیا نا, دیکھا امام دم توڑنا چاہتے, اس نے بعض افراد کو اکٹھا کیا تاکہ وہ بعد میں گواہی دیں کہ امام پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. اس نے کہا دیکھ لو میں نے شیعوں کے امام پہ کوئی تشدد نہیں کیا. امام نے اس عالم میں کہ جب مشکل سے ہونٹ ہلتے تھے, امام نے فرمایا یہ لعین مجھ پہ تشدد کرتا ہے. اور امام نے فرمایا بس میں اب ایک دن کا مہمان ہوں. حضور اگلا دن آیا, اس زندان میں لہو امام کے لبوں سے جاری ہوا, اور راوی کہتا ہے اس عالم میں معصوم کی لاش کو زندان سے نکالا کہ ہر دیوار پہ لہو امام کا لگا ہوا تھا. اور بلایا بھی کنہیں, 4 کرائے کے مزدور بلائے گئے. 4 کرائے کے مزدوروں نے امام کا لاشا اٹھایا. اور اب یہاں تاریخ انتہائی سخت الفاظ جو میں آپ کے سامنے سنا ہی نہیں سکتا. وہ لعین کہتے تھے ھذا امام الرافضہ فعرفوہ, پہچانو یہ شیعوں کا امام ہے. اب اس کے بعد میں الفاظ نہیں پیش کروں گا, بس اتنا عرض کروں گا وہ بدبخت, وہ بد نسب امام پہ سب کرتے ہوئے جنازہ لے کر چلے. یعنی امام کو گالیاں دیتے ہوئے جنازہ لے کر چلے. جب یہ جنازہ بغداد کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا نا, حضور راوی کہتا ہے وہاں ایک بزرگ خاتون طوا نام کی, وہ اپنے گھر کے باہر موجود تھی. اس نے ایسے عالم بے بسی کا جنازہ دیکھا نا,
وہ شکلوں سے پہچان گئی یہ تو کرائے کے مزدور ہے. کہا یہ کس غریب کا جنازہ لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ موسیٰ بن جعفر کا جنازہ ہے. وہ تڑپ کے کھڑی ہوئی. کہا موسیٰ بن جعفر صادق؟ یہ جعفر صادق کے بیٹے کا جنازہ ہے؟ کہاں انہی کا جنازہ ہے. یہ بھاگتی ہوئی آئی چوراہے پہ. اس نے کہا اہل بغداد میں ایک غریب عورت ہوں مگر اگر میرا بیٹا بھی مر جائے گا نا آدھا شہر دفنانے کو آ جائے گا. ظالموں یہ لاشا زہرا کے بیٹے کا, یہ زہرا کے بیٹے کی لاش ہے. اور جو حکم تھا وہ لین گئے اور جا کے پلے بغداد پہ سخت الفاظ ہیں روایت کے, کہا رکھا نہیں پھینک دیا لاش کو پھینک دیا وہاں پر. اور اب عالم کیا ہے, صبح طلوع فجر. حضور اس وقت عالم کیا ہوتا ہے, بغداد مرکزی شہر تھا, ارد گرد سے تاجر روزانہ بغداد آتے تھے, مگر آج معاملہ ہی کچھ اور ہے. جیسے ہی سواریاں دونوں طرف سے آئیں حیوان رک گئے, حیوان آگے نہیں بڑھتے تھے. بڑی کوشش کی آخر آگے کیوں نہیں بڑھتے, مگر تمام سواریاں رک گئیں, حیوان آگے نہیں بڑھتے تھے. لوگ تعجب میں آئے آج پلے بغداد پہ کیا ماجرا ہے. اپنی سواریاں چھوڑ کے جب پلے بغداد پہ آئے دیکھا ایک بے کس سی لاش پڑی ہوئی ہے. وہ ایک بے کسی لاش پڑی ہے جس کے احترام میں حیوان آگے نہیں. پھر صدائیں بلند ہوئیں, لوگوں موسیٰ کاظم مارے گئے. موسیٰ کاظم کا لاشا پڑا ہے پلے بغداد پہ. میں کہتا ہوں مولا آپ کا لاشا پلے بغداد پہ عالم بے بسی میں پڑا مگر حیوانوں کو حیا تھا, ہم نے آگے نہیں بڑھنا. مولا امام زمانہ ہم سے موسیٰ کاظم کا بھی پرسہ لو اور اس غریب کربلا کا پرسہ لو جس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا. مولا موسیٰ کاظم اتنی بے بسی میں لاشا تھا مگر آپ کو احترام سے دفنایا گیا. امام رضا نے جنازہ پڑھا. ہمارا سلام اس غریب کربلا پہ جسے مظلوم سجاد حالت قید میں دیکھ کے کہتا تھا بابا وہ بیٹا کتنا مظلوم ہے جو باپ کو دفنا بھی نہیں سکتا. ماتم موسیٰ کاظم, ماتم حسین. یا حسین 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 سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں, کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں, میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں, ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں, بے کس و تنہا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا
سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا ملکہ قم کا پدر والی مشہد کا پدر سیرت مصطفیٰ بھی وارث حوض کوثر ہائے مظلومی جنازہ ہے سر راہ گزر جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دفتر پل پہ تھلاشا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا 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 یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے صورت عشق مسلح پہ ستارے ہوں گے تو کو زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے غمزدہ عرش پہ قرآن کے پارے ہوں گے کیسے دوپرسا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا یا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا کثرت سجدہ سے گٹھری سا بدن کانپتا تھا لوگ کہتے تھے مسلح پہ ہے کپڑا سا پڑا پر قضا ہو نہ سکا وقت شہادت سجدہ دم بدم آتی رہی عرش سے آواز خدا دیر نہ کرنا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ ابن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا آخری سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ ابن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا کوئی ایسا نہ تھا میت کو کفن پہنائے مشہد و قم میں کوئی جا کے خبر پہنچائے رونے والے نہ تھے مزدور جنازہ لائے گریہ کرنے کو جنازے پہ پرندے آئے آسماں رویا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ ابن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا اللہم صلی علی محمد بجزی لعنت شمالین تلعنت بابیا ملون تلعنت کربلا تلعنت جہل تلعنت سفیان تلعنت